بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد پر، ان کی آل پر۔ اللہ تعالی مغفرت فرمائے آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہل دنیا اور اس کی تمام مخلوقات پر تقریباً 750 سال تک حکومت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر جاندار چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ایمان افروز واقعات تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور شیئر بھی کر دیجیے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن امینا آداب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کی والدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا، رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام اور سورۃ السبا میں ایک بار، سورہ سوا میں 2 جگہ، سورۃ الانبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکریاں چرانے والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ ایک شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر یہ فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ اس فیصلے کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء میں کیا گیا ہے۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ قصہ بیان فرمایا کہ دو عورتیں تھیں، دونوں عورتیں جو عمر میں ایک دوسرے سے چھوٹی بڑی تھیں، ایک ہی جگہ رہتی تھیں، ان دونوں کے پاس ایک ہی بچہ تھا، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بچے ہم عمر بھی تھے اور ہم شکل بھی، اس لیے جب بھیڑیا ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا تو دونوں عورتوں کے درمیان یہ نزاع پیدا ہو گیا کہ بھیڑیا جس بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے وہ کس کا تھا۔ ہر ایک عورت یہ کہتی تھی کہ وہ بچہ اس کا نہیں تھا بلکہ دوسری عورت کا تھا، یا یہ کہ وہ بچے ہم عمر اور ہم شکل نہیں تھے، اور دونوں عورتیں خوب جانتی تھیں کہ بھیڑیا کس کے بچے کو لے گیا ہے، لیکن اس بچے کی ماں یا تو بدحواسی میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کا بچہ جاتا رہے، یا وہ دوسرے بچے کو جو موجود تھا اس لیے ہتھیانا چاہتی تھی کہ اس کو اپنے پاس رکھ کر اپنے اصل بچے کا غم ہلکا کر سکے، اور یا اس کے اس دعوے کے پیچھے کوئی اور فاسد غرض کار فرما ہو کی۔ بہرحال جب یہ قضیہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے وہ اس عورت کا تھا جو چھوٹی عمر کی ہے، اور موجود لڑکے کو بڑی عمر والی عورت کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ یا تو اس بنیاد پر کیا کہ وہ بچہ بڑی عمر والی عورت ہی کے پاس تھا، اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں کوئی واضح اور یقینی ثبوت نہ ہو تو اس چیز کا زیادہ حقدار وہ شخص مانا جائے گا جس کے قبضے میں وہ چیز ہوگی، یا یہ کہ وہ بچہ بڑی عمر والی عورت سے کچھ مناسبت رکھتا تھا، لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے علمی قیافہ سے کام لے کر مذکورہ فیصلہ صادر فرما دیا۔ بہرحال ان کے اس فیصلے کی بنیاد ان دونوں میں سے کوئی بات ہو یا ان کے علاوہ کسی اور قرینہ اور دلیل کو انہوں نے مد نظر رکھا ہو، یہ بات طے ہے کہ ان کا یہ فیصلہ ان کے اپنے اجتہاد کا نتیجہ تھا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی نہیں تھا، کیونکہ اگر اس سلسلے میں ان پر کوئی وحی آئی ہوتی اور ان کا یہ فیصلہ اسی وحی کے تحت ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے فیصلے کے خلاف الگ فیصلہ نہ دیتے۔ جب یہ قضیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کا فیصلہ کرنے کا بالکل نفسیاتی طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے دونوں کے دعوے سن کر کہا کہ ایک چھری لاؤ، میں اس بچے کو بیچ سے کاٹ کر دو ٹکڑے کیے دیتا ہوں اور تم دونوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک ٹکڑا دے دوں گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دونوں عورتوں کی ممتا کا امتحان ہو جائے، اس بات پر ان دونوں طرف سے جس رد عمل کا اظہار ہوگا وہ صحیح نتیجے تک پہنچنے میں مدد دے گا۔ ظاہر ہے کہ جو عورت اس بچے کی اصل ماں ہوگی وہ چاہے اس بچے کو اپنے سے جدا کرنے پر راضی ہو جائے، مگر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے دو ٹکڑے کیے جانے کو کسی حال میں بھی برداشت نہیں کرے گی۔ چنانچہ یہی ہوا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں کو پرکھنے کے لیے یہ بات کہی تو بڑی عمر والی عورت خاموش رہی، مگر چھوٹی عمر والی عورت تڑپ گئی اور کہنے لگی کہ ایسا ظلم نہ کیجیے، میں اس پر راضی ہوں کہ آپ اس بچے کو اس بڑی عورت کے حوالے کر دیجیے اور یہ بچہ جیتا رہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ اس بچے کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جائے اور موت کی آغوش میں پہنچا دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اور انہوں نے اس بچے کے تعین چھوٹی عمر والی عورت کی ظاہر کردہ شفقت و محبت کو، اس کی ممتا اور بڑی عمر والی عورت کی خاموشی کو، اس کی سنگدلی اور بچے سے بے تعلقی محلول کر کے نتیجہ اخذ کر لیا کہ یہ بچہ چھوٹی عمر والی ہی عورت کا ہے، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں بڑی عمر والی عورت نے اقرار بھی کیا ہوگا کہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے بلکہ دوسری عورت کا ہے، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچے کو اس کی اصل ماں یعنی چھوٹی عمر والی عورت کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اقتدار کے خواہش مند بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بھائی ابو سلوم نے، جس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، جوڑ توڑ کر کے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت اس زور و شور کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یروشلم چھوڑنا پڑا۔ باپ بیٹے کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، گھمسان کا رن پڑا، کشتوں کے پشتے لگ گئے، لاشوں کا ڈھیر لگ گیا، اور باپ بیٹے کی اس جنگ میں ابو سلوم مارا گیا۔ بغاوت ختم
ختم ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام دوبارہ یروشلم واپس آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے میں دوسرے بیٹے ادوبیر نے تخت شاہی حاصل کرنے کے لیے فوج کشی کر دی۔ ان دو بغاوتوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے وزیر اعظم اور اراکین سلطنت کے مشورے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، مجھ کو بخش دے اور مجھ کو ایسی حکومت عطا کر دے جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ بارگاہ عزدی میں ان کی دعا قبول ہوئی۔ جیسی حکومت انہیں بخشی گئی، کسی کو ایسی حکومت نصیب نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے مطیع و فرما بردار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیتے۔ چرند پرند ہر وقت حکم کی پیروی کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت احکامات بجا لانے کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرمان بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی، قرطبی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ صاد میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آیان سلطنت اور لشکر کے ساتھ تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی 1 منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح 1 دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاکم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے، بحوالہ ابن کثیر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا
کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوا، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ناظرین، ان جنات میں بھی دو طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی علیہ السلام کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے تھے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان سے حفاظت فرمائی۔ سورہ سبا آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا یعنی عصا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ ناظرین، قرآن کریم میں سورۃ السبا میں آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کرتے رہتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف عصیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ عصیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقے عربہ کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے کہ اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 3 بحوالہ تفہیم القرآن جلد نمبر 3۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارات، پر شوکت اور پر ہیبت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے اور ایسی تعمیرات کے استحکام میں بہت دلچسپی رکھا کرتے تھے، اس لیے یہ ضروری تھا کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعمال کی جائے۔ لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے؟ یہ سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح سے حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے مرحمت فرما دیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیتا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک نشان تھا، اور اس سے قبل کوئی شخص دھات کا پگھلانا نہیں جانتا تھا۔ اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں ناری مادہ کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہتا رہتا تھا، ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشکار کیا گیا، اور ان سے قبل کوئی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہیں تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کے یہ چشمے یمن میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی
کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک طویل وقت تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا، تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کی دعا کی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حکومت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے مطابق ہو، پس انہیں ایسی ہی حکومت عطا فرما دی گئی۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، پس انہیں ایسی ہی سلطنت عطا فرما دی گئی۔ پھر جب وہ مسجد اقصی بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تو انہیں عطا ہوئیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انہیں تیسری بھی عطا ہوئی ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر بیت المقدس کی تعمیر کا تذکرہ ذرا تفصیل سے کریں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے کی تھی۔ حق تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوقات بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد یعنی ہیکل کے 4 جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی اس سرے نو کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جن ہی سے یہ خدمت لی۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اور بخاری کی صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دریافت فرمایا کہ اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کی درمیانی مدت کس قدر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور مکہ کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح حضرت یعقوب یعنی
بنی اسرائیل علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی، اور پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی، اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح سے لائے گئے، اور جر ثقیل کے وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کیں اور بعض ایسی چیزیں بنائیں جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کجروی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس لیے بتاتے تھے کہ جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں، اے آل داؤد شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کیے، اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ اس بے انتہا دولت و ثروت کے صرف و خرچ، داد و دہش اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت و حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک حبہ بھی اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے، بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا بنا کر حاصل کرتے تھے۔ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ اسرائیلی روایت نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمانی کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے 2 زبردست اور خون خوار شیر کھڑے تھے اور 2 گدھ یعنی نسر معلق تھے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچا ہو جاتا، اور وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے، اور فوراً ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے انہوں نے پتھر سے بڑی اور بھاری دیگیں بنائی تھیں جو چولہوں پر قائم تھیں اور اپنی ضخامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھیں، اور بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے تھے، اور شہر بیت المقدس اور ہیکل یعنی مسجد اقصی اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کاریگری میں صرف 7 سال لگے تھے۔ ناظرین، تورات میں متعدد جگہ ان تعمیری خدمات کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے، اور یہی باعث ہے جس سے سلیمان بادشاہ نے لوگوں سے بیگار لی کہ خداوند کا گھر یعنی مسجد اور شہر یروشلم اور اپنا قصر سلیمانی اور شہر ملو اور یروشلم کی شہر پناہ اور شہر حاسور اور مجدد اور جازر بھی بنائے۔ سو سلیمان نے جازر اور بیت حوران اسفل کو پتھر تعمیر کیا، اور بالات اور دشت تدمر کو مملکت کے درمیان اور خزانے کے سارے شہر جو سلیمان کے تھے اور اس کی گاڑی کے شہر اور اس کے سرداروں کے شہر بنائے، اور جو کچھ سلیمان کی تمنا تھی سو یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنائے۔ اسی طرح سے تورات میں پتھر کے عظیم الشان حوض، بڑی اور بھاری دیگیں اور تصویروں اور ان کے بنانے کے لیے بیش قیمت پتھروں کے متعلق طویل فہرست بھی دی گئی ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، جن کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اس کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے معمار بلائے گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے اور اس وجہ سے فری میسن کہلاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے خزانے
خزانے کے خفیہ تہہ خانے بھی تعمیر کیے۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے، لیکن یہ راز نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کرتے رہے۔ کوئی 2000 سال بعد کچھ مہم جو یروشلم کی اس مقدس عبادت گاہ کے باقی ماندہ کھنڈر تک آئے، بادشاہ وقت سے اجازت نامہ حاصل کیا اور یورپ سے زائرین کے آنے جانے کی حفاظت کے لیے انتظامات سنبھالے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی فراہم کردہ نشانیوں کی مدد سے ان مقامات کو ڈھونڈ نکالا اور بہت بڑی مقدار میں سونا نکال کر نائٹس ٹیمپلر کی تنظیم بنائی، جس کا ایک حصہ بینکنگ کرتا تھا اور دوسرا حصہ فوجی امور سر انجام دیتا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی۔ بینکنگ کے امور میں مداخلت کی وجہ سے رومن چرچ ان کا شدید دشمن بن گیا اور پورے یورپ میں نائٹ ٹیمپلر کے خلاف اقدامات کیے جانے لگے اور 1312 عیسوی کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ایک انگوٹھی عطا فرمائی۔ اس انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور اسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ طیبہ درج تھا اور اس انگوٹھی کا رنگ آسمانی تھا۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند، پرند، جن اور پریاں سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بڑے اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو سکون اور اطمینان نہ ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شہر پر حملہ کیا کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال غنیمت کے ساتھ بادشاہ کی بیٹی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر وہ عورت مسلمان ہو گئی اور آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے لیے عرصوں کے بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا جسے دیکھ کر وہ اپنے دل کو مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو تقریباً 40 دن تک جاری رہا۔ آخرکار حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اسف بن برخیا کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اس کے عمل کے بارے میں خبر کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی اس کی وساطت سے آپ جن و انس پر حکومت کرتے تھے۔ ابن عساکر اور امام حیثمی کی روایت ہے کہ وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا اور اس میں یاقوت جڑا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کے ذریعے امور سلطنت اچھے طریقے سے چلاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے تھے اور اسے اپنی سب سے بھروسہ مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آ گیا۔
خادمہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر انگوٹھی دے دی۔ انگوٹھی کا شیطان کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں۔ یہ سن کر لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلد ہی یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر آپ علیہ السلام تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ماہ گیر کے ہاں نوکری کر لی اور روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دن تک جاری رہا۔ آپ نے اس طرح اتنی ہی مدت گزاری جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخرکار اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اب وہ شیطان سخر جو محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت کے ساتھ حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کی عادات اور اعتبار سے یہ بھانپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ لہذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کے سامنے تورات پڑھی جائے۔ اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہیں پائے گا۔ ایک دن جب شیطان تخت پر بیٹھا تھا تو سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور تورات کی تلاوت کرنے لگے۔ شیطان کلام الہیہ نہ سن سکا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جاتے جاتے شیطان نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ علیہ السلام نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہی انگوٹھی نکلی۔ اس انگوٹھی کے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ ناظرین، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی بالکل نہیں تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنے خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس مبارک، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ لیکن بنی اسرائیل جب اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرنے لگے تو ان پر غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بڑے بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں اور یہ انوکھا صندوق بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ قوم عمالقہ نے اس صندوق
کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شموئیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ قیامت کے قریب جب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکال لیں گے، جبکہ ایک اور قول کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ یہودی کئی سالوں سے تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، اس لیے یہودی مسجد اقصی کو گرا کر یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس صندوق کا یہاں تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اسی صندوق میں موجود ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے اجازت طلب کی۔ اے میرے پروردگار، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی کہ یا الہی، 1 ہفتے کے لیے مخلوق خدا کو کھانا کھلانے کی اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ اے اللہ، 1 دن کے لیے اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق خدا کی 1 دن کی ضیافت کی اجازت فرما دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام مخلوقات کی ضیافت کے لیے حلال جانور جمع کریں۔ آپ علیہ السلام کا حکم ملتے ہی جنات اور انسانوں نے تمام حلال جانوروں کو ذبح کر کے بڑی بڑی دیگیں تیار کر لیں۔ اللہ کے نبی کی طرف سے مخلوق خدا کے لیے یہی اتنی بڑی ضیافت تھی جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جنات نے پکے ہوئے کھانوں کو جب جنگلوں میں بچھا دیا تو ان کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر بن گئی۔ پکوانوں کو تازہ رکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہونے پائے۔ پھر جب کھانا کھلانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی بھیجی۔ اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھا لے۔ مچھلی نے سمندر کے پانی میں سے سر باہر نکالا اور کہا کہ اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت آپ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ایسا ہی ہے، اور اب تو کھانا شروع کر۔ یہ سن کر مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ اس مچھلی نے ایک ہی ساتھ میں مہینوں کی مسافت تک پھیلا ہوا کھانا کھا لیا، لیکن اس کا پیٹ مکمل طور پر نہ بھر سکا۔ اس نے آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ تاکہ میری بھوک ختم ہو سکے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا، تو سب کچھ کھا گئی ہے اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، خوب جان لو کہ جتنا کھانا آپ نے پکوایا ہے اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ آج آپ کی ضیافت میرے روز مرہ کھانے میں کمی کی وجہ بن گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں انسانوں
समेत पाए जाने वाली तमाम मखलूक़ात, ख्वाह वो एक नन्ही सी चूंटी हो या समंदर की देव हेकल व्हील मछली, सबका राज़िक अल्लाह तबारक व तआला ही है। वो पत्थर में छुपे कीड़ों को किस तरह से और कैसे रिज़्क देता है, ये उसी की हिकमत व ताकत है। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात भूखी उठती ज़रूर हैं, लेकिन मेरा रब किसी को भूखा सोने नहीं देता। नाज़रीन, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बादशाहत का ऐलान किया तो उस वक्त ज़मीन पर मौजूद तमाम दरिंदे, चरंद और परंद इताअत के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हो गए। परिंदों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़ुबानदान और मुहर्रम राज पाया तो दिलो जान से आप पर फिदा हो गए। परिंदों ने अपनी चूं चूं तरक कर ली और पैगम्बर खुदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत इख्तियार कर ली। चंद ही दिनों के अंदर सब परिंदे बनी आदम से ज्यादा फसीह व बलीग जुबान में बात करने लग गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में चरंद, परंद और दूसरे तमाम ताल्लुकात हिकमत व दानाई की बातें करती थीं। इल्म व हिकमत की उन बातों का मकसद ये था कि पैगम्बर खुदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तालीम व हिदायत की तबलीग करने में कुछ मदद मिले। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था और मामूल के मुताबिक हाजिरीन दरबार अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। इल्म व हिकमत और दानाई की नहरें जारी थीं। उस रोज तमाम परिंदे अपनी सिफात और हुनर बयान कर रहे थे। आखिर में हुदहुद परिंदे की बारी आई तो उसने कहा कि ऐ इल्म व हिकमत के बादशाह, मेरे अंदर एक खूबी है, मैं वही बयान करने की जिसारत करता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो कौन सी अदना खूबी तेरे अंदर मौजूद है। हुदहुद परिंदे ने अदब से अर्ज किया कि वो खूबी ये है कि जब मैं बेपनाह बुलंदियों पर परवाज करता हूँ तो पानी अगर जमीन की गहराइयों में भी मौजूद हो तो मुझे नजर आ जाता है। मैं ये भी जान लेता हूँ कि उस पानी की खासियत क्या है, ये पानी कितनी गहराई में है, उसका रंग क्या है और जमीन से निकल रहा है या पत्थर से रस रहा है। ऐ पैगम्बर खुदा, तू मुझे अपने लश्कर जर्रार के साथ लेकर चल ताकि पानी की जरूरत पड़े तो मैं निशानदही कर सकूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की इस खासियत की बहुत तारीफ की और तौसीफ भी फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को ये इजाजत अता फरमाई कि बेआब सहराओं में सफर के दौरान तू हमारे हर अव्वल दस्ते के साथ रहा कर ताकि पानी का खोज लगाता रहे। उधर बुरी आदत वाले कौवे ने जब सुना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को हर अव्वल दस्ते में शरीक रहने का एजाज अता फरमाया है, ये देखकर मारे हसद के कौवा सयाह पड़ गया और अंगारों पर लूटने लगा। कौवे ने फौरन पैगम्बर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आकर कहा कि उस हुदहुद परिंदे ने आपके हुजूर सख्त गुस्ताखी की है और कतई झूठा दावा किया है। उसे इस झूठ और गलत बयानी की सजा दी जाए। उससे पूछा जाए कि अगर तेरी नजर इतनी तेज है कि जमीन की गहराइयों में छुपे हुए पानी की खबर लाती है तो फिर तुम्हें उस खाक में छुपा हुआ वो फंदा क्यों नहीं दिखाई देता जो शिकारी तुझे फांसने के लिए लगाता है। अगर तू ऐसा हुनर रखता है तो गिरफ्तार क्यों हो जाता है। आसमान की बेपनाह बुलंदियों से वो जाल क्यों नहीं देख लेता। कौवे की ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, अये हुदहुद, कौवे ने जो बात कही है वो तूने सुन ली, अब इसका जवाब तेरे जिम्मे है। अपने दावे की सदाकत का सबूत पेश कर वरना सजा के लिए तैयार हो जा। हुदहुद परिंदे ने बेखौफ होकर अर्ज किया, अये अल्लाह के नबी, नाराज मत हो और बदनीयत दुश्मन ने हसद से जल भुनकर मेरे खिलाफ जो बात की है उस पर ध्यान ना दें और ये सवाल कि मुझे वो मुट्ठी भर खाक में छुपा हुआ फंदा क्यों नजर नहीं आता तो उसके बारे में मैं क्या अर्ज करूं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत व मर्जी मेरी अकल की रोशनी ना बुझाए तो वो हकीर फंदा भी देख लूंगा, लेकिन जब फरमाने कज़ा वो कुदरत जारी हो और मेरा वक्त आ जाए तो निगाह की खूबी क्या करे। चांद स्याह हो जाता है और सूरज कोहन में आ जाता है। मेरी अकल और बिसारत में ये ताकत कहाँ कि फरमाने खुदाबंदी का मुकाबला कर सकूं। इसी तरह कौमों और अफराद पर अज़ाब इलाही उनके बद आमालियों के सबब नाजिल होता है तो उनकी अकल और बीनाई सलब कर दी जाती है। नाज़रीन, एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद परिंदे को गैर हाजिर देखकर फरमाया, मैं हुदहुद को मौजूद नहीं पाता, क्या वो वाकई गैर हाजिर है। अगर उसकी हाजिरी बेवजह है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबह कर दूंगा। उसकी बख्शिश
صرف اسی صورت میں ہوگی کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس کا تخت سلطنت اپنی فوجوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ سبا اور اس کی قوم آفتاب پرست ہیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اور وہ اللہ کی پرستش نہیں کرتے۔ سبا کا دارالخلافہ کارب تھا۔ اس علاقے کے لوگ چشموں پر بند باندھ کر آب پاشی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دارالحکومت میں سب سے بڑا بند سد قالب کے نام سے مشہور تھا، جس کے دونوں طرف پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے سرسبز و شاداب باغات تھے۔ اہل سبا کی نافرمانیاں جب بڑھ گئیں تو ان پر عذاب آ گیا۔ سد قارب ٹوٹ گیا، بستیاں اجڑ گئیں، باغات ویران ہو گئے اور اہل سبا منتشر ہو گئے۔ قوم سبا تجارت پیشہ اور مالدار تھی۔ سبا والے مشرک اور بت پرست تھے اور سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ اگر تو سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو سبا والوں تک پہنچا دے اور انتظار کر کہ وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد پرندہ جب خط لے کر پہنچا تو ملکہ سبا آفتاب پرستی کے لیے جا رہی تھی۔ ہدہد نے راستے میں ہی یہ خط ملکہ سبا کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے اٹھا کر خط پڑھا اور درباریوں سے کہا کہ ابھی میرے پاس ایک مکتوب آیا ہے جس میں درج یہ ہے کہ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں ہم سے سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تم میرے پاس اللہ کی فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے اراکین سلطنت، تم جانتے ہو کہ میں امور سلطنت میں تمہارے مشورے کے بغیر اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اراکین حکومت نے عرض کیا کہ جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا کہ جس عجیب طریقے سے سلیمان کا پیغام ہم تک پہنچا ہے اس سے واضح ہے کہ وہ ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ سلیمان کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ میرا ارادہ ہے کہ جلد قاصد روانہ کر دوں جو سلیمان کے لیے عمدہ اور بیش قیمت تحائف لے جائیں۔ تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا، اس نے جو تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے ان میں 500 لونڈیوں کو خوب آراستہ کیا اور 1000 سونے کی اینٹیں، ایک سونے کا تاج جس میں یاقوت اور موتی جڑے ہوئے تھے، یہ شامل تھے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی خبر پہنچ گئی۔ آپ نے جنوں کو حکم دیا تو انہوں نے سونے اور چاندی کے 1000 محلات بنا دیے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصدوں نے سونے کے محلات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اسے ہمارے تحائف سے کیا سروکار، جبکہ اس کے محلات سونے اور چاندی کے ہیں۔ جب وہ تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں واپس بھجوا دیا اور کہا کہ اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کو قبول نہ کیا تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا اور تم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عاجز رہو گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ سبا کے سامنے صورتحال بیان کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شوکت کا جو منظر دیکھا تھا اسے حرف با حرف سنا دیا۔ قاصد نے بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی ان کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ جب نمائندے بلقیس کے پاس پہنچے اور جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات سنائے تو کہنے لگی کہ میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہیں، ہم سے ان کا مقابلہ
مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک قاصد بھیج دیا اور عرض کی کہ میں اپنے سرداروں کو لے کر حاضر ہو رہی ہوں، جو آپ کا حکم ہوگا اسے بجا لائیں گے اور آپ کا دین قبول کریں گے۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہیں، آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اس دربار میں موجود ہو۔ ایک جن کہنے لگا کہ آپ کی دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ آپ کے وزیر آصف بن برخیا نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے اس میں اعظم پڑھا تو ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا۔ شاہی دربار میں رکھے ہوئے تخت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبدیلی کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھنا ہے کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی راہ پاتی ہے یا نہیں۔ پھر جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ سبا نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہی ہے۔ ملکہ سبا نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھے آپ کی بے نظیر اور عظیم الشان قوت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک کا یہ حیران کن معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا مظاہرہ ہے اور یہ ہماری اطاعت کے لیے تعزیانہ ہے، اس لیے ہم آپ سے فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسان فنکاروں کی مدد سے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا تھا جو آب گینوں کی چمک، رنگوں کی دمک، پتھروں کی رفعت اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے صحن سے گزرنا پڑتا تھا۔ صحن کی جگہ ایک بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا گیا۔ حوض میں پانی کی طرح شفاف آبگینوں اور بلوروں کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنوایا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یقین کر لیتی کہ اس صحن میں شفاف پانی بہ رہا ہے۔ ملکہ سبا قصر شاہی میں قیام کے لیے محل کے سامنے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شفاف پانی بہ رہا ہے۔ پانی میں اترنے کے لیے اس نے کپڑوں کو پنڈلی سے اوپر اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، یہ پانی نہیں ہے بلکہ سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں سے بنایا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ملکہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں اور اس کے لاشعور میں چھپی ہوئی بڑائی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ملکہ نے نادم اور شرمسار ہو کر بارگاہ الہی میں اقرار کیا کہ ما سوائے اللہ کی پرستش کے میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، مگر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ ناظرین، یہاں پر اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت کی بات کی جائے تو آپ اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی تھے۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 2200 ارب ڈالر کے مالک تھے۔ اپنے 29 سالہ دور حکومت میں انہیں ہر سال 25 ٹن سونا بطور نذرانہ ملتا تھا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہدہد پرندے کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سفر کے دوران ہدہد سے معلوم کرتے کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو زمین کھود کر پانی نکالنے کا حکم دیتے تھے۔ ناظرین، ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھوک کی شدت محسوس کرتے ہوئے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ گھر سے خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ خاتون نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم مرد کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ تم میرے باغ میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک باغ میں چلے گئے اور ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ ایک سانپ ان کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ خاتون کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے کہا کہ یہ کوئی مسافر ہے، اس نے گھر پر دستک دی تھی، میں نے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، تم باغ میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو کر اٹھے تو سانپ وہاں سے چلا گیا۔
خاتون کا شوہر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے آپ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارت کی اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی پیشکش کو قبول کر لیا اور 3 روز قیام کرنے کے بعد وہاں سے کہیں اور روانہ ہو گئے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں اچانک ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے سلام کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس ویسے ہی آیا تھا، اور یہ کہہ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے۔ دربار میں موجود ایک وزیر کافی گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے۔ وزیر نے کہا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا اور جب جا رہے تھے تو مزید غصے سے دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنی بہن کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں ہے آپ کی بہن؟ وزیر بولا کہ فلاں جزیرے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو گھوڑا تیز رفتاری سے جائے تو 6 رات اور 6 دن کا سفر لگتا ہے، آپ میرا اڑن تخت لے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے۔ وزیر چلا گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ کچھ دن بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام پھر تشریف لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دن والی بات کا ذکر کیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وزیر کا انتظار فلاں جزیرے پر کر رہا تھا کیونکہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم مجھے اس جزیرے پر دیا گیا تھا، لیکن جب میں نے دنیا پر نظر ڈالی تو یہاں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے یہاں آنا پڑا کیونکہ راستہ 6 دن اور 6 رات کے سفر کا تھا، اس کے پاس تو چند ہی وقت باقی تھا، لیکن جب یہاں سے جا کر میں جزیرے پر پہنچا تو آپ کے اڑن تخت پر وہ وزیر پہلے ہی پہنچ گیا تھا اور میں نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات عظیم الشان عمارت بنانے میں مصروف تھے۔ ایسے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آ گیا، مگر جنات کو آپ علیہ السلام کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قیام کی حالت میں کھڑے رہے اور یوں بیت المقدس کی تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس کا توازن خراب کر دیا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ لاٹھی ٹوٹنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ پھر جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ نعت کہنے لگے کہ افسوس کہ ہم معلوم نہ کر سکے، کاش ہم بھی علم غیب رکھتے تو اتنے عرصے تک اس محنت و مشقت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف میں مبتلا رہے۔ قرآن مجید کی سورہ سبا میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب ہم نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنات کو اس کی صورت کی کسی نے اطلاع نہیں دی مگر دیمک نے جو سلیمان کی لاٹھی چاٹ رہی تھی، اور جب سلیمان لاٹھی کے توازن خراب ہونے کی وجہ سے گر گئے تو جنات پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ ناظرین، اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں، چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس سمیت کسی کی بھی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کی سزا گردن زنی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیاطین نے ان مدفون نوشتوں کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے اور وہی اسی قوت سے تمام دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح جادو پھر بنی اسرائیل میں رائج ہو گیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر
منتخر اور ان کے حکم کے تابع بنا دیا گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور استخر پہنچ کر قیلولہ فرماتے، اسی طرح سے شام کو استخر سے روانہ ہوتے اور کابل میں رات گزارتے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان تیز رفتار مسافر کے لیے 1 ماہ کی مسافت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی چھاونی 100 فرسخ میں تھی، ان میں سے 25 فرسخ جنات کے لیے، 25 انسانوں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے اور 25 دیگر جانوروں کے لیے مخصوص تھے۔ آپ علیہ السلام کے لیے لکڑی کے تخت پر 100 گھر تھے جن میں آپ کی باندیاں رہائش پذیر ہوتی تھیں، ان میں سے 700 لونڈیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تیز ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کو لے کر چل پڑتی تھی۔ ایک دن آپ علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا ہے، وہ اس طرح کہ مخلوق سے جو بھی کہیں بات کرے گا ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اس سے آگاہ کرتے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں کے ساتھ ساتھ تمام جانوروں حتیٰ کہ چونٹیوں تک کی بھی بولیوں کے علم سے نوازا تھا۔ اے لوگو، ہمیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ بحوالہ سورہ نمل۔ اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزرے جہاں چونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ یہ وادی وادی نملہ کہلاتی تھی۔ نملہ کی یہ وادی اسقلان شہر کے قریب تھی۔ جب لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو چونٹیوں کی ملکہ نے اس لشکر کو دیکھ کر کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لائے، کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا دیا گیا ایک اور معجزہ تھا کہ مخلوق جب بھی کوئی بات کرتی تھی تو ہوا وہ بات آپ علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات کو 3 میل کی مسافت سے سن لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونٹیوں کو میرے پاس لاؤ، چنانچہ چونٹیوں کو حاضر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چونٹی، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا لشکر کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا؟ چونٹی بولی، بے شک میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن کیونکہ میں ان سب کی سردار ہوں اس لیے میرا فرض تھا کہ میں انہیں ہر نشیب و فراز سے آگاہ کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ تیری اس بات سے میرے نزدیک تیری قدر و منزلت بڑھ گئی ہے، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ تو مجھے کوئی نصیحت سنائے۔ چونٹی عرض کرنے لگی کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام داؤد کیوں رکھا گیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ چونٹی کہنے لگی کہ آپ کے والد ماجد کا نام داؤد اس لیے تھا کہ انہوں نے زخمی دل کا علاج کیا۔ پھر چونٹی نے سوال کیا کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم۔ چونٹی بولی کہ اس لیے کہ آپ سلیم و صدر و قلب ہیں، گویا سلیمان علیہ السلام انہی الفاظ کے مخفف ہے۔ ناظرین، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاسرار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری سلطنت کا حدود و اربع اور تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ چونٹی نے عرض کی کہ لشکر کی نگرانی کے لیے میں 4000 کوتوال رکھتی ہوں اور ان میں سے ہر ایک کوتوال کے ماتحت 40,000 نقیب ہیں اور ہر ایک نقیب کے ماتحت 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے فرمایا کہ تو اپنے لشکر سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ چونٹی نے عرض کی کہ اے پیارے نبی، مجھے روئے زمین کا اختیار دیا گیا لیکن میں نے ٹھکرا دیا
صرف اس لیے کہ مجھے اپنے لشکر کو چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہیں، بلکہ میں نے عرض کی کہ اے پروردگار عالم، ہمیں زیر زمین رکھنا تاکہ تیرے سوا ہمیں کوئی نہ جانے اور ہم بھی تیرے سوا کسی کو نہ جانے۔ اس کے بعد چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی کون سی نعمت عطا فرمائی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو میرے تابع کر دیا ہے، میں صبح کو مشرق میں ہوتا ہوں اور شام کو مغرب میں۔ چونٹی نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں، بلکہ اس میں تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی بادشاہی گویا ہوا پر سہارا کر رہی ہے۔ چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی ہیں۔ چونٹی سے آپ کی گفتگو کا ایک اور واقعہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، تو اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 100 زوجات تھیں، جس کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث سے ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرے گا۔ تو فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، تو انہوں نے نہ کہا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس رات سب کے پاس گئے تو ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہ جنا، صرف ایک نے آدھا بچہ جنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ایسا نہ ہوتا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا باعث بن سکتا تھا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1654 میں 90 عورتوں کا ذکر ہے۔ اور ایک اور روایت جسے امام بخاری نے جہاد کے لیے اولاد طلب کرنے کے باب میں تعلیقہ ذکر کیا ہے، جس میں 99 عورتوں کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں کچھ زیادہ تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھے کچھ حقائق حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے اگر آخر تک ہماری یہ ویڈیو دیکھی ہے تو کمنٹس میں کمپلیٹ کا لفظ ضرور لکھیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے لوگوں نے مکمل ویڈیو دیکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔